السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شکیل احمد اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صفا اور مروہ کی مقدس پہاڑیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہاں سے صفا کی پہاڑی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تمام سعی کرنے والے اپنی سعی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ پس منظر میں آپ کو صفا کی پہاڑی کے نشانات نظر آ رہے ہیں۔ کبھی یہ بہت بلند پہاڑی ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا گیا ہے اور صرف اس کے نشانات باقی رکھے گئے ہیں، اور اس کے اوپر ایک خوبصورت گنبد تعمیر کیا گیا ہے اور سائیڈوں پہ مضبوط جنگلہ لگا دیا گیا ہے۔ تو تمام سعی کرنے والے اپنی سعی کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں۔ تو سعی کے سلسلے میں جو بہت زیادہ مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا، تو ان کے پاس چند دن کا زاد راہ موجود تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد پانی اور کھانا ختم ہو گیا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، اور یہاں تک کہ جب قریب ہی آپ کو یہ بلند دو پہاڑیاں نظر آئیں تو سب سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر چڑھیں تاکہ ادھر ادھر دیکھیں کہ کہیں قریب پانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن پانی کے آثار کہیں نظر نہ آئے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا کی پہاڑی سے نیچے اتریں۔ جیسے ہی نیچے اتریں تو کچھ نشیبی علاقہ تھا، تو اس نشیبی علاقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو وہاں سے آپ دوڑ کر گزریں اور پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں۔ وہاں دیکھنا شروع کیا کہ کہیں پانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن دور دور تک کہیں پانی کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے تھے۔ تو اس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے پانی کی تلاش کے لیے۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو چکر لگانے کی ادا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی کے لیے لازمی قرار دیا کہ جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے وہ صفا اور مروہ کی سعی بالکل اسی طرح سے کرے جس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے ہیں۔ تو آج صفا اور مروہ کی سعی کے لیے وہاں بڑے جدید قسم کے برآمدے بنا دیے گئے ہیں، اور جس جگہ حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑ کر گزرتی تھیں اس جگہ سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں تاکہ زائرین آسانی سے اس جگہ کو پہچان سکے اور وہاں سے سنت حضرت حاجرہ علیہ السلام کو زندہ کرتے ہوئے دوڑ کر گزریں۔ اور یہ دوڑ کر گزرنا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو عزیزان من، صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر ہوتا ہے اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح سعی کی ابتدا صفا سے کی جاتی ہے اور سعی کا اختتام مروہ پر ہوتا ہے۔ یہ سامنے تصویر میں آپ مروہ کی پہاڑی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ کبھی یہ بلند پہاڑی ہوتی تھی، اب اس کو کاٹ کر محض اس کے نشانات باقی چھوڑے گئے ہیں، اور یہاں پر پہنچ کر 1 چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح حجاج کرام اور عمرہ زائرین صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں تو ان کی سعی مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔